आओ इमाम तबरानी की मौजम खोलते हैं, मौजमुल औसत खोलिए, मौजमुस सगीर खोलिए। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल मौजमुस सगीर एक ही जिल्द में छपी है। दारुल मारिफा अल इल्मिया बैरूत लबनान ने इसको छापा है, एक ही जिल्द में मौजूद है। अमीर अल मुमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब मुदब्बिर वक्त सहाबी, मुदब्बिर वक्त हुक्मरान, जिनकी ज़बान पे रब्बे कायनात की बात बोलती थी, वो उमर जिसके लिए पाक पैगंबर ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में है, अब्वाकुल अब्वाबिल मनाकिब में है, मनाकिब उमर इब्न खत्ताब में है। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमरा व क़ल्बी। ऐ मेरे लोगों, उम्मत को ये बात सुना दो, उम्मत को अकीदा बता दो, उम्मत तक ये बात पहुंचा दो। उनका नबी ऐलान कर रहा है, मेरा अल्लाह ने ये काम किया है। उमर बोलेगा भी ठीक, उमर सोचेगा भी ठीक। वो उमर रावी है। हजरत उमर फरमाते हैं, एक रकू की लंबी हदीस है, लेकिन मैं सिर्फ खत्म नबुव्वत का महल इस्तिशहाद पढ़ रहा हूँ, अकीदा खत्म नबुव्वत की दलील पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर रावी हैं, फरमाते हैं, बनु सुलैम का एक शख्स था, रिसालत माप के बारे में कहता था कि रिसालत माप के चेहरे अनवर को मैं इतना मबगूज रखता हूँ, इतना नफरत करता हूँ, इतना इजहार नफरीन करता हूँ कि दुनिया के कोई चेहरे मुझे दिखा दो, मैं उसे तो देख लूंगा, लेकिन इस चेहरे को नहीं देखूंगा। इत्तेफाक ये वो मदीना तैयबा से ऐन उस वक्त गुजरा है जब रसूलुल्लाह अपने सहाबा कराम को जमा फरमा कर दावत दीन दे रहे हैं, तबलीग दीन बता रहे हैं, इशात दीन समझा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दीन सुना रहे हैं। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम दीन की बात कर रहे, मजमा जमा था, जब में गफीर था, ज़हमे कसीर था, लोग मौजूद थे। बात क्या है, वो शख्स गुजरा जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था, वो आदमी गुजरा जिसको चेहरे अनवर से बुग़्ज़ था। उसने लोगों से पूछा, ज़हमा क्यों है, मजमा क्यों है, जब में गफीर क्यों है, लोगों का रश क्यों है। उसे बताया गया, ये मदीना तैयबा के वो पाक पैगंबर जिनका दावे रिसालत है, दावे नबुव्वत है, ऐलान सदाकत है, इजहार सकाहत है, वो ऐलान करते हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। वो अपने शफ़क़ा को, अपने शागिर्दों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुअतक़िदीन को, अपने चाहने वालों को समझा रहे हैं, दीन सुना रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं, ईमान समझाकर उनके दिलों में रासिख़ कर रहे हैं। यह बंदा कहने लगा, आज तो वारे नियारे हो गए, आज मैं एक काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, इस नबी के सामने जाके नऊज़ु बिल्लाह इसे शर्मिंदा कर दूंगा, इसके मुंह में मुझे जवाब देने के लिए ज़बान नहीं होगी, इसकी दलाइल का अकीर हो जाएगा, क्योंकि यह शिकार से आ रहा था जिसे ज़ब कहते हैं अरबी में, उर्दू में गोह कहते हैं। यह गोह खाने वाला, गोह का शिकारी था। यह शिकार करके मरी हुई गोह, कत्लशुदा गोह, मुर्दा गोह को ला रहा था। इसके दिल में आया, आज ये गोह उठाऊंगा और इस नबी के सामने रख के कहूंगा, इसे जिंदा कर दे, इससे बात कर ले, इससे गुफ्तगू कर ले। खुद को नबी कहने वाला, खुद को रसूल का दावा रखने वाला, आ मेरी इस बात को मान। भागम भाग पहुंचा, सवारी को बांधा, रिसालत माप के पास आया, शिद्दत और हिद्दत में गुफ्तगू करने लगा, सख्त अल्फाज में, दुरुस्तगी के अंदाज में मुखातिब हुआ। हजरत उमर फरमाते हैं, इसकी बातें सुन के हमारे ईमान ने जोश मारा, हमने नियाम से, खुसूसन उमर ने नियाम से तलवार निकाली और कहा, दानी रसूलुल्लाह अज़रिबु उनुका, मुझे इशारा चाहिए, मुझे हुक्म चाहिए, पल छपकने की देर बाद में होगी, इसकी गर्दन कलम पहले होगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, रसूलुल्लाह ने मना किया, इससे बात चलाई, गुफ्तगू चलाई,
طرز میں بات کی. حضور پاک پوچھتے گئے, یہ بتاتا گیا, آخر میں کہنے لگا اچھا میرا تعارف تو سن لیا, اچھا میرے بارے میں معلومات تو لے لی, اب میرا دعویٰ یہ ہے, میرا مطالبہ یہ ہے, میری نیڈ, ضرورت, حاجت و احتیاج یہ ہے, مجھے یہ بات چاہیے. فَأَخْرَجَ مِنْكُمْ مِهِ الزَّبَّ, اس نے اپنی یوں جغل سے, اپنی قمیض کے ایک بازو سے یوں نکالا اس مردہ گوہ کو. فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر کہتے ہیں اس نے اس گوہ کو اٹھایا, پیغمبر کریم کے سامنے اس گوہ کو رکھ دیا اور کہا اس گوہ سے بات کرو, اگر اس مردہ گوہ کو تو اپنے زندہ کر لیا میں مان جاؤں گا, رب کائنات بھی ہے میں مان جاؤں گا, آپ اس کے نمائندہ بھی ہیں میں مان جاؤں گا, آپ پہ اسلام اترا ہے, ایمان اترا ہے, ایقان اترا ہے, احسان اترا ہے, قرآن اترا ہے, میں مان لوں گا, لیکن اس گوہ سے باتیں کیجئے. باب الاسلام سندھ ضلع شکارپور کے دوستو, حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور یہ خاموش ہو کے اپنی بات کی رپلائی کا انتظار کرنے لگا. جواب کیا آتا ہے, اس گوہ نے بات کیا کرنی تھی, وہ تو مردہ تھی, لیکن میرے پاک پیغمبر کا رتبہ نبوت نہیں ہے, امام نبوت ہے, خالی رسالت نہیں ہے, سید الرسل ہے, خالی نبی نہیں ہے, امام النبیین ہے اور آخری نبی خاتم النبیین ہے. اللہ نے ان کی زبان میں وہ چاشنی دی ہے, مکہ کا دشمن بھی شیر و شکر آ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. رب نے ان کے ہاتھ کو وہ طاقت دی ہے, جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, پیغمبر کریم کی انگلی اٹھنی تھی, چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا, ایک ٹکڑا دائیں طرف, ایک ٹکڑا بائیں طرف. لوگ حیران رہ گئے, چاند کے ٹکڑے پیغمبر کریم کے معجزات سے ہوتے ہیں. چاند کو دولت رسول اللہ کی انگشت ببندہ کرتی ہے. پیغمبر کا مقام یہ ہے, سات الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارته, پیغمبر کی ایک بات پہ درخت دوڑ کے آتے تھے, پتھر بول پڑتے تھے, چاند ٹکڑوں میں بدل جاتا تھا. پیغمبر کریم تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں رب نے وہ قوت دی ہے, وہ نور دیا ہے, وہ صلاحیت دی ہے, وہ کیفیت دی ہے, وہ پاور دی ہے, اور اس دولت سے نوازا ہے کہ اگر مکہ کے راستے میں صحابہ کرام کو پیاس لگے اور وہ پانی کے مشکیزیں خالی پیش کرے کہ پانی نہیں ہے, پیاس لگی ہے, خود بھی پیتے ہیں, بچوں کو پلاتے ہیں, عورتوں کو پلاتے ہیں, جانوروں کو پلاتے ہیں, ہمارے پاس پیاس 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 ہے, العطش العطش, ہمیں پانی چاہیے. تو حضور پاک علیہ السلام نے مشکیزوں کو انڈیل کروایا, قطرات اکٹھے کیے, وہ ایک پیالہ بنا, اس میں انگلیاں رکھی, پیغمبر کریم نے ہاتھ رکھا, اس انگلیوں سے یوں فوارے پھیلے ہیں. حدیث پاک میں ہے اتنا پانی آیا, اتنا پانی آیا, اتنا پانی آیا, سب نے پیا, مشکیزیں بھرے, وہ اپنی پیاس بجھائی, باقی سب کو پلا دیا. ہاں ہاں, اسی بات کو سمجھاتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی, وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی, میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. اس شخص بنی سلیم کے فرد نے چیلنج بازی کی تھی, اللہ کے رسول سے بات کی تھی, رسالت معاب سے, تو رب کی رحمت کو جوش آیا, اللہ کے رسول نے یہ اگلی بات نہیں کی. حضرت عمر کہتے ہیں فخاطبہ الزب, رسول اللہ نے گوہ کو اشارہ کیا اور اس گوہ سے کہا یا زب, اے گوہ, فاجابہ بلغت عربی مبین, وہ گوہ بولی, عربی میں بولی, واضح عربی میں بولی, ہم سب نے سمجھ لیا. حشرات الارض بولا. رسول اللہ نے پوچھا آئین اللہ, اللہ کے بارے میں عقیدہ بتا. اس نے توحید پیش کر دی.
اگلا جملہ کہا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو گوہ کو مردہ لایا تھا، شکار کر کے لایا تھا، مارو میت کی حالت میں لایا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حضور پاک نے پوچھا من انا، بتا میں کون ہوں۔ شکارپور کے دوستوں میں اس بات کو سمجھانے لگا تھا۔ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ وہ ہیں جو تمام رسل کے سردار ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ کامیاب ہوگا وہ شخص جو تیری ختم نبوت کو مان لے گا، برباد ہوگا وہ جو تیری ختم نبوت کا انکار کرے گا۔ میں نے بات چلائی، یہ شخص دیکھ رہا، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ صرف توحید کی بات نہیں، صرف رسالت کی بات نہیں، توحید اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت کے ڈنکے بجائے، ختم نبوت کے چرچے کیے، ختم نبوت کے ذکر کیے، ختم نبوت کے تذکرے کیے، اور ایک پانی کی مخلوق نے کیے۔ جب یہ ہوا ہکا بکا، بندہ کیا کہے، خاموش، منہ پر تالا لگ گیا۔ کہہ تو یہ رہا تھا کہ آج چپ کرا دوں گا، چاہتا تو یہ تھا لاجواب کر دوں گا، بات نہیں کر پائیں گے، اور معاملہ الٹ العکس ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی۔ یہ شخص پاؤں میں بیٹھا، کہا چھوڑیے، آپ کے چہرے سے آج تک بغض تھا، آج نہیں ہے، آج تک دشمنی تھی، ہاتھ کھڑے کر کے سر جھکا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، اپنی دعوت پیش کیجئے، میں آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایمان لایا۔ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، حضرت رسول اللہ نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب قرآن بتایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 1000 آدمی نے، اس کی قوم کے 1000 بندوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا۔ آج تک تاریخ اسلامی میں یہ بات نہیں تھی کہ 1000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ لے۔ یہ معجم طبرانی میں پوری بات نہیں کر رہا، میں صرف اس محل استشہاد کو پیش کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رسالت مآب کی ختم نبوت وہ ہے جو پانی کا جانور بھی سمجھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہا شکارپور والوں کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو؟ جو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت جنات کو پتا ہے، انسانوں کو پتا ہے، حشرات کو پتا ہے، ہر ذی روح کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے، پانی کے کیڑے مکوڑوں تک کو پتا ہے۔ جو مانے وہ ٹھیک، جو نہ مانے وہ ان سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مانتے ہو؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا